السلام علیکم. اس لیکچر میں CS403 کے لیکچر نمبر 13 کو ڈسکس کروں گا. اس میں بیسیکلی ڈائیگرامز ہی ہیں. اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس کا کیا مطلب ہوگا میں تھوڑا بہت آپ کو بتا دیتا ہوں. جب ہم نے کوئی بھی ڈاٹا بیس کریٹ کرنی ہے کسی بھی اسپیسیفک چیز کی, ہمیں کوئی بھی ریکوائرمنٹس آتی ہیں تو ہم کس طرح کریٹ کریں, کیا کیا چیز ہمیں ڈالنی ہوگی, اس میں کیا کیا انٹیٹیز ڈالیں گے, کیا کیا ٹیبل کا نیم ڈالیں گے, کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں ایک پروگرام ہے. پروگرام سے فار ایگزامپل لے لو, ایک BSIT ہو گیا, BScs ہو گیا, BS سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو گیا. اس طرح کوئی بھی پروگرام لے لیں تو اس کو ہمیں پروگرام کا اب ہم نے ڈاٹا بیس کریٹ کرنی ہے. اب اس میں ہم کیا چیز ڈالیں گے, پروگرام کا کوڈ کیا ہے جی, پروگرام کا کوڈ کیا ہے, یہ چیزیں ڈالنی ہے کہ پروگرام کا ڈیوریشن کیا ہے, 2 ایئر ہے, 4 ایئر ہے, ATP ہے یا BS ہے, نمبر سمیسٹر کتنے ہیں, 4 ہیں, 8 ہیں, یہ چیزیں ڈالنی ہے. لیول کیا ہے اس کا جی, جو بھی اگر لیول ہوگا, یونیورسٹی لیول ہے, کالج لیول ہے, اس طرح کی کچھ بھی آپ ایگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے, اب یہ چیزیں ڈالنی ہے لازمی. ٹھیک ہے, پروگرام کا کوڈ. اس میں کچھ چیزیں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں کہ اس پروگرام میں کون سے کورسز ہیں, کون سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز وغیرہ, یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ایک سمپل سی ایگزامپل دی ہوئی ہے یونیورسٹی میں والوں نے کہ یہ چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کا کیا ہوگا, رجسٹریشن نمبر. جب بھی ہم کو اپنے رجسٹریشن کراتے ہیں یونیورسٹی میں تو ہمیں ایک اسپیسیفک نمبر پرووائڈ کیا جاتا ہے, رجسٹریشن نمبر, جو بھی آپ کا LMS میں لکھا ہوگا. اسٹوڈنٹ نیم کیا ہے جی, آپ کا نام کیا ہے, جو بھی اسٹوڈنٹ کا نیم, اسٹوڈنٹ کا فادر نیم, اسٹوڈنٹ کا ڈیٹ آف برتھ, اسٹوڈنٹ کی فون نمبر, اسٹوڈنٹ کا ایڈریس, کرنٹ سمیسٹر کیا ہے اسٹوڈنٹ کا, اسٹوڈنٹ کا CGPA کیا ہے, اسٹوڈنٹ کا GPA کیا ہے, اسٹوڈنٹ کا سب GPA کیا ہے, اور اسٹوڈنٹ کا ساری ڈیٹیل کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ ڈالنی ہوتی ہیں. اسٹوڈنٹ کیا پارٹ ہے, کتنا سمیسٹر ہے, کیا GPA چل رہا ہے, کیا نام ہے, کیا فادر نیم ہے, کیا ڈیٹ آف برتھ ہے, کیا ایڈریس ہے, فون نمبر, کیا کچھ اس کا پریویس ریکارڈ ہے, رجسٹریشن نمبر. یہ ساری کی چیزیں کیا نام ہے اسٹوڈنٹ کی کیٹیگری میں ہم لکھ سکتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ کی چیزیں ہمیں ڈالنی ہے. یا ہمیں ایگزامپل دیا کہ جب بھی آپ کو کوئی ڈاٹا بیس بنانے کے لیے کام دے, اگلے بندے کو تو نہیں نہ پتہ ہوگا, ایک میں آپ کو تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بتا دوں. اب آپ کو کوئی کہتا ہے یار مجھے ایک یونیورسٹی کا بنا کے دو, کیا نام ہے ڈاٹا بیس بنا کے دو, یہ ہمارا پروگرام ہے, ہمیں یوں چاہیے. تو اب اس نے تو نہیں کہنا کہ آپ رجسٹریشن نمبر بھی ڈالیں, ID بھی ڈالیں. اگر آپ خود پروگرام بنا رہے ہیں تو آپ نے چیزیں خود دیکھنی ہے نا کہ یونیورسٹی کو کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. رجسٹریشن نمبر چاہیے ہوتا ہے, اسٹوڈنٹ نیم چاہیے ہوتا ہے, فادر نیم چاہیے ہوتا ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ, جتنی بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور ٹیچر کا کیا ہے, ٹیچر رجسٹریشن نمبر, ٹیچر نیم, ٹیچر فادر نیم, ٹیچر ایڈریس, ٹیچر فون نمبر, ٹیچر کی کوالیفیکیشن, ٹیچر کی سیلری, ٹیچر کا کیا گریڈ ہے, کیا وہ سرکاری ٹیچر ہے تو کتنا اسکیل ہے, سینئر ہے, جونیئر ٹیچر ہے. ٹھیک ہے جی, یہ چیزیں کے نام میں ٹیچر کی ڈیٹیل میں ڈالتے ہیں. ٹیچر کا ایڈریس کیا ہے, ٹیچر کا فون نمبر, ٹیچر نے کیا کیا چیز پڑھانے ہیں, کیا کیا ایکسپیرینس کتنا ہے, ٹیچر کا ایکسپیرینس لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ڈالنی ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیں کورس میں کیا, کورس کا کوڈ ہو گیا, کورس کے کتنے کریڈٹ آ رہے ہیں, کتنے اس کی کے نام ہے جی, اس کی کتنے اسٹوڈنٹ پری ریکوائر, کتنے کے نام ہے اس کے, ہم کر سکتے ہیں کس کس کوڈ میں ڈال سکتے ہیں, کورس میں ڈال سکتے ہیں, کس کس پروگرام میں ڈال سکتے ہیں, کورس کا نام کیا ہے, کورس پری ریکویسٹ کیا ہے جی. ٹھیک ہے جی, ریکوائرمنٹس کیا ہیں, پری ریکوائرمنٹس, کورس ریکوائرمنٹ مطلب اس سے پہلے کتنے کورس آپ نے ڈن کیے ہوں. جس طرح ہم جب بھی کورس سلیکشن کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ نے پہلے یہ پاس کریں پھر آپ اس کورس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. پری ریکویسٹ کیا ہیں, پری ریکوائرس کیا ہیں. ٹھیک ہے, کورس آفر, کیا کورس آفر ہے. اب یہ دیکھیں کورس آفر ہے, اگر ہم نے کورس آفر کرنے ہیں تو سمیسٹر, اس سمیسٹر میں کیا سمیسٹر کا نام لکھنا ہے, سمیسٹر 1 چل رہا ہے, سمیسٹر 2, یا جس سے سمیسٹر فال سپرنگ ہے, یا سمیسٹر کا نام ہے سپرنگ سمیسٹر ہے, ونٹر سمیسٹر جو بھی ہے, اس سمیسٹر کا نام لکھنا ہے. جس طرح ہمارا فال 2021 ہوتا ہے, سپرنگ 2021 ہوتا ہے, سمیسٹر کا نام, سمیسٹر کب سٹارٹ ہوا ہے, کب اینڈ ہونا ہے, یہ چیزیں ڈے. ٹھیک ہے, اب ہم نے کیا چیز ڈالنا ہے, کورس آفر کدھر ہونے, سمیسٹر میں ہونے ہیں. اب یہ دیکھیں بنا ہوا ہے پروگرام کا کوڈ, اور یہاں پہ کا نام ہے جیسا کوڈ کا ہوگا BSSC ہوگا, BS سافٹ ویئر انجینئرنگ کا, BSIT ہوگا, BS انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, BS کمپیوٹر سائنس ہوگا, BScs کا. اور کورس کون سا ہے, کورس کوڈ ہو جائے گا, کورس نیم ہوگا, کورس کریڈٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیل ہوگی. اسٹوڈنٹ کیا, اسٹوڈنٹ انرول ہوا ہے پروگرام میں, اسپیسیفک BS سافٹ ویئر انجینئرنگ میں میں رول ہو جاتا ہوں, BSIT میں میں رول ہو جاتا ہوں, BS کمپیوٹر سائنس میں رول ہو جاتا ہوں. تو یہ کیا ہوگا, یہ اسٹوڈنٹ جو ہوگا نا یہ رول ہوگا, اس کی ڈیٹیل ہوگی کون سا اسٹوڈنٹ ہے.
अब ये देखिए सेमेस्टर कौन सा है, और फिर सेमेस्टर में क्या नाम है, कोर्स ऑफर कौन से हो रहे हैं, टीचर किसने पढ़ाना है, और ये सारा मैं खोल लूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। जी ठीक है। अब ये स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट एनरोल हुआ, स्टूडेंट किस में एनरोल हुआ है, प्रोग्राम में एनरोल हुआ है, और कोर्स ऑफर जो भी ऑफर हो रहा है उसमें क्या होगा, एनरोल में रजिस्ट्रेशन नंबर होगा स्टूडेंट का, कोर्स कोड होगा, और सेमेस्टर नेम होगा, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है जी। स्टूडेंट का क्या होगा, जीपी होगा, CGP होगा, और ये किससे लिंक करेगा, ये सेमेस्टर से लिंक करेगा जाके, ये देख रहे हैं ये सेमेस्टर फिर आगे जा रहा है। कोर्स का ऑफर जो हो रहा है वो किसे लिंक होंगे, टीचर से। मैं दोबारा इस चीज़ को समझा दूँ, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, ठीक है, उसका प्रोग्राम कोड हो गया, उसमें क्या होगा, स्टूडेंट रोल हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, प्रोग्राम में कोर्सेज होंगे डिफरेंट टाइप के, उस कोर्सेज में क्या होंगे, कोर्स कोड होगा, कोर्स नेम होंगे, कोर्स क्रेडिट आवर्स होंगे, ठीक है। अब ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट एनरोल हुआ है ना, स्टूडेंट किस में, अब कोर्स ऑफर जो भी कोर्स हमें ऑफर हो रहे हैं कोर्स सिलेक्शन से, यहाँ पे एनरोल हुआ किस में, रजिस्ट्रेशन नंबर लेगा, कोर्स कोड लेगा, सेमेस्टर लेगा, कोर्स ऑफर क्या, कोर्स ऑफर में क्या होगा, कोर्स ऑफर में चेक किया जाएगा टीचर कौन सा पढ़ा रहा है, कोर्स कौन सा है, कोर्स ID कौन सी है, सेमेस्टर देखा जाएगा, ये सेमेस्टर ठीक है जी, ये चौथे सेमेस्टर में ये होना है, पाँचवें सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है, कोर्स है भी कि नहीं, ठीक है। सेमेस्टर में फिर क्या चेक किया जाएगा, स्टूडेंट का GPA चेक करेगा, क्या स्टूडेंट कौन सा है, ये चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। चलिए हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, ये लेक्चर नंबर 13 बहुत ही क्या नाम है, ये सिंपल सा था। इसमें क्या कहा था, हमें एक रिक्वायरमेंट्स दी थी कि हमें बनाना है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें लिंक कर रही हैं, क्या किस किस चीज़ के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है, ये सारा कुछ हमने इसमें पढ़ा है। पिछले 12 के 12 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उसको आप ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होंगे। उसमें बहुत सारी मैंने टिप्स वगैरह शेयर की हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि यह आपके पास क्वेश्चन है तो आपने यूँ आंसर करना है, ठीक है जी। हमेशा खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह।